ضروریات اہل سنت. فرحان صاحب ناروال سے پوچھتے ہیں ضروریات اہل سنت کیا ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیرہ. ضروریات سے ان کا مراد ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بیسک عقیدے کیا ہیں. دیکھیں اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک اہل سنت والجماعت اور ایک وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، جیسے شیعہ حضرات ہیں، رافضی حضرات ہیں، یا دوسرے جو بہت سارے فرقے ہیں. تو ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیوں؟ اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعی اور حنابلہ. تو جو ان کے جو چاروں کے جو مشترکہ عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں، تو جو ان عقیدوں کا حامل ہوگا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا. تو اگر یعنی کوئی ان چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتا، وہ فار ایگزامپل وہ اہل حدیث ہے، لیکن اس کے عقیدے بنیادی وہی ہیں جو ان چاروں فقہا کے ہیں اور چاروں اماموں کو فالو کرنے والوں کے ہیں، تو وہ بھی اہل سنت والجماعت میں. تو اہل سنت والجماعت کے جو بیسک عقیدے ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ہمیں ممتاز کرتے ہیں غیر اہل سنت والجماعت سے. یعنی میں وہ عقیدے نہیں بتا رہا جو اسلام کے عقیدے ہیں. اسلام کے تو بنیادی عقیدے توحید ہے، ختم نبوت ہے، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، یہ تو سبھی کے ہیں. لیکن جو عقیدے اہل سنت والجماعت کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت. کسی صحابہ کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنے والا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس پر چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے، اور اہل حدیث میں جو حضرات اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، جو میجورٹی ایسی ہے، ان کا بھی اس پر اتفاق ہے. تو چاروں اماموں کے فالوورز کا بھی اس پر اتفاق ہے. العقیدۃ الطحاویہ جو مشہور کتاب ہے جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، وہ جس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی ایک صحابی کی بھی ادنا سی گستاخی بھی جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم رؤیت باری تعالیٰ کے قائل ہیں. ہم اس کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن تمام اہل ایمان ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. یا تمام اہل ایمان سے میری مراد ہے جو جنتی ہوں گے، وہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. جو اہل سنت والجماعت میں نہیں، ان میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو یہ بات نہیں مانتے. تیسری بات یہ کہ جو شخص بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس بات کا پورا امکان ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. کیونکہ بعض ایسے فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان جب ہے تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، چاہے جو مرضی کر لو. نہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ تیسرا عقیدہ ہوگا. چوتھی بات یہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے سفارش بھی کی جائے گی. تو شفاعت کی برکت سے کچھ ایسے مرتکب کبیرہ ہوں گے جو جہنم میں جانے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے، یعنی وہ سفارش کی برکت سے اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی سزا زیادہ بنتی تھی مگر وہ کم ہو جائے گی. یعنی شفاعت کے ہم قائل ہیں کہ ہمیشہ اہل ایمان جہنم میں نہیں جلیں گے. جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے. جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ موٹے بیسک عقیدے ہیں اہل سنت والجماعت کے.